اس شیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جیل کے اندر ہے؟ ہر ایک کو بولنے کا حق دینا چاہیے. جو بھاگ جائے وہ شیر نہیں ہوتا. دم دبا کے آپ کو پتہ اس کو گیدڑ بولتے ہیں. تو آ بھی جائے نہ آئے. فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا تھا اور انہوں نے بھی فلسطینی سے گزارش کی تھی کہ آپ ان کا بچوں کا خیال کریں، انسانی حقوق کا خیال کریں. کس نظر سے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ ان کو شاید امید نہیں تھی یا ان کو ہسٹری کا پتہ نہیں تھا کہ آگے سے اسرائیل کا ریٹیلیشن کس طرح کی ہوگی، تو انہوں نے بیان دیا. بہت غلط بیان تھا. شیر کی آمد ہے سر، شیر کا انتظار ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے 21 کو؟ اللہ کرے شیر بن جائے. تو شیر ہی ہوتا ہے جدھر بھی ہو، لیکن ان کے اندر شیر والی کو بات تو نہیں ہے. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسپیشلی آپ سب جانتے ہیں، پوری قوم پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر اور اسپیشلی فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس وقت اسلامی سربراہان کو اٹھنے کی ضرورت ہے. سر کیا پیغام کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن یہ جو ریلی نکلی ہے، انشاءاللہ یہ مسلمانوں کے اندر بیداری کی تحریک ہے. اسرائیل کے مظالم نے سوئی ہوئی مسلم قوم کو بیدار کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اس بیدار قوم کو ایک موومنٹ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اس وقت تک اس کو سونے نہیں دیں گے جب تک کہ فلسطینیوں کو آزاد فلسطین کی منزل اور غزہ کے مسلمانوں کو ان کو عزت اور غیرت کے ساتھ دوبارہ غزہ کے اندر لوٹانا اور ان کو زندگی کا حق نہیں ملے گا، اس وقت تک انشاءاللہ ہم میدان کے اندر رہیں گے. سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اعظم صاحب کا ایک بیان آیا کہ صرف وہ تاریخ بتائے گی کہ وزیر اعظم صاحب نے حمایت کی تھی. وہ حمایت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر چونکہ ابھی منتخب حکومت نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو پاکستان کا کردار جس طرح انڈیا کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کو اپنی پوزیشن بالکل واضح کرنی چاہیے اور فلسطینیوں کی بے لوث حمایت کا اعلان کرنا چاہیے. پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے، فوجی قوت ہے اور اسلامی قوت ہے. 25 کروڑ غیرت مند مسلمانوں کی سرزمین ہے. ہمیں کھل کر اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی ہچکچاہٹ کو، ہیزیٹیشن کو دور کر کے وزیر اعظم پاکستان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی کھل کر سامنے آئیں. انشاءاللہ عوام آپ کے ساتھ ہے. 48 سے زائد ممالک ہیں اسلامی ممالک، کہاں پہ دیکھتے ہیں ان کو؟ امت مسلمہ کو آپ سویا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مرتبہ سب سے زیادہ بیداری ہے کہ ایران اور سعودی عرب، شیعہ اور سنی بلاک یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک نقطے پر جمع ہو چکے ہیں. اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ بڑا خوش آئند ہے. اس سے آگے بھی بہت سارے کرنے کے کام ابھی باقی ہیں. امید ہے انشاءاللہ امت مسلمہ صحیح منزل کی طرف چل پڑی. سر قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، جب ایک مسلمان مشکل میں ہو تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے کھڑے ہو جائیں. کیا ہم زبانی جمع پونجی کے علاوہ ہم پریکٹیکل کچھ کر سکے ہیں؟ جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں سمجھتا ہوں جو بھی اپرچونٹی ہے، جو بھی چانس ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. اپنے تئیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اس سے کنارہ اختیار نہ کریں. اور انشاءاللہ جو حکومتوں کی ذمہ داری ہیں وہ حکومتیں پوری کریں. عوام کو بیدار کریں، منظم کریں، آرگنائز کریں، ان کو ٹرینڈ کریں تاکہ آنے والے کسی بھی خطرے کے پیش نظر، جس طرح آج نہتے فلسطینی اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہماری قوم پر بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. لائے عمل کیا ہے سر؟ آپ اس کے علاوہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں ہیں. ہم نے پچھلے جمعے بھی ادھر بھی پورے پاکستان کے اندر منظم کی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سلسلے کا سب سے بڑا پروگرام انشاءاللہ یہ جمعے کو 2 بجے پریس کلب کے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں. میری تمام راولپنڈی کے غیور مسلمانوں سے اپیل ہے، انسانیت کی ہمدردی رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر 2 بجے پریس کلب کے سامنے آ کر اپنی فلسطینی بھائیوں سے محبت کا اظہار ضرور کریں. موجودہ جماعتوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ جماعتیں کھل کر نہیں آ رہی اور اسپیشلی فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا تھا اور انہوں نے بھی فلسطینی سے گزارش کی تھی کہ آپ ان کا بچوں کا خیال کریں، انسانی حقوق کا خیال کریں. کس نظر سے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ ان کو شاید امید نہیں تھی یا ان کو ہسٹری کا پتہ نہیں تھا کہ آگے سے اسرائیل کا ریٹیلیشن کس طرح کی ہوگی، تو انہوں نے بیان دیا. بہت غلط بیان تھا، تو یقیناً ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے بہت اچھے بیانات بھی دیے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں.
تو بڑی جماعتیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، اپنے مسیحا جو ہمیں غرق کر رہے ہیں، اپنے مسیحا جو ان کا لندن سے یار ہے، اس کے انتظار کے اندر ہے کہ شاید وہی آ کر ہمیں پاکستان کو بچائے گا۔ یہ ان کی بھول ہے، نہ اس نے پہلے بچایا تھا نہ اب بچایا ہے۔ وہ شاید اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے عزم پہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیکن حالات ان کے موافق نہیں ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ لینا چاہتا سر، زمین لرز رہی ہے، شیر کی آمد ہے سر، شیر کا انتظار ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے 21 کو؟ اللہ کرے شیر بن جائے تو شیر ہی ہوتا ہے جدھر بھی ہو، لیکن ان کے اندر شیر والی کو بات تو نہیں ہے۔ شیر کبھی اپنے سامنے کو دیکھ کے بھاگتا نہیں ہے، وہ جان قربان کر دیتا ہے۔ جو بھاگ جائے وہ شیر نہیں ہوتا، دم دبا کے آپ کو پتہ اس کو گیدڑ بولتے ہیں۔ تو آ بھی جائے نہ آئے، جب وہ ادھر تھے پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ادھر نہیں تھے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، نہیں بھی آئیں گے کوئی فرق نہیں ہوگا، آ جائیں گے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کرنا۔ سر آپ نے بذات خود یہ فرمایا ہے کہ شیر بھاگتا نہیں ہے، ایک شیر ہے جو بھاگا ہے، وہ تقریباً 21 کو ان کی واپسی ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے، قوم کو بھی نہیں ہے، لیکن ایک دوسری شخصیت ہے جو وہ جیل میں بند ہے، تو خود گواہوں کہ ان کی پارٹی کے ممبرز کو احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس شیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جیل کے اندر ہے؟ ہر ایک کو بولنے کا حق دینا چاہیے، جو انسانی حقوق ہیں وہ سب کو برابر ملنے چاہیے، جمہوری حق سب کو برابر ملنے چاہیے۔ ہم بالکل اس حق میں نہیں ہیں کہ ایک کو دبایا جائے اور دوسرے کو لایا جائے، بالکل برابری طور پر سب کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اور جو ناجائز جیلوں کے اندر موجود ہیں بالکل ہم اس کو آن نہیں کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو آزادانہ اپنے تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق ضرور دینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سر آپ کے ٹائمنگ کا۔